اس میں تو رانا صاحب اور پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کو ملا ہے اس فیصلے میں جو آپ نے مانگا ہی نہیں تھا. تحریک انصاف تو یہ مانگی نہیں رہی تھی کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ نمائندگی دیں. ہم اپنی سیٹیں مانگ رہے تھے نا، سیٹیں مل جاتی ہیں، ہمیں ایس آئی سی میں ملتی، پی ٹی آئی میں ملتی، ہمارے لیے تو سیٹیں تھیں. کیا سپریم کورٹ نے فیور کیا پی ٹی آئی کو؟ نہیں، بالکل نہیں فیور کیا. آئی تھنک اسٹرکٹلی، کیونکہ وہ جو فیصلہ تھا جو ڈسکس ہوا نا، چونکہ الیکشن کمیشن بھی اس میں ایک فریق تھا، تو انہوں نے اس کو جب ریز کیا تو اس پہ سپریم کورٹ نے پھر ایڈجوڈیکیشن کی ہے کہ جی وہ فیصلہ ہی غلط تھا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا. وہاں سپریم کورٹ کے لیے لازم ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے کہ کیا انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی اس کی جو الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کی اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک جماعت ڈکلیئر کرنے سے معذوری کا اظہار کر دیا، کیا وہ صحیح تھی؟ انہوں نے اس کے اوپر ججمنٹ دی کہ وہ غلط فیصلہ تھا. کنسیکوینٹلی آٹومیٹیکلی پی ٹی آئی جو ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایمرج کر جاتی ہے. تو اس کے بعد تو کوئی اور آپشن ہو ہی نہیں سکتا تھا نا سپریم کورٹ کے لیے کہ جی وہ جو سیٹیں ہیں وہ ہمیں آپشن دے. انہوں نے ہمیں آپشن دیے کہ جی یہ ہے، آپ ایس آئی سی کے ساتھ ٹھہریے یا آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیجیے، بیکاز پی ٹی آئی کے بارے میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا تھا وہ غلط تھا. آپ کے خیال میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے 15 دن کیوں دیے گئے؟ کیونکہ ایک اعتراض حکومت کا یہ کہ 3 دن دیے جاتے ہیں کسی آزاد امیدوار کو پارٹی جوائن کرنے کے لیے، لیکن 15 دن دے دیے گئے. یہ آزاد امیدوار تو تھے نہیں، ٹیکنیکلی تو یہ پی ٹی آئی کے ممبران تھے نا جی. وہ کہاں تھے، کیسے تھے؟ اور ابھی بھی دیکھیے کہ جس طریقے سے ہمارے ان سب ممبران کے گھروں کے اوپر اسالٹ کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو کڈنیپ بھی کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا اس ملک میں، اور یہ ختم ہونے کو ہے، یہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. سو آئی تھنک ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ ایک ٹائم دیا ہے. 15 دن کو 10 دن کر دیتے، 20 دن کر دیتے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از، آئی تھنک دیٹ اتنا کوئی اہم چیز ہے، یہ میرے نزدیک تو کم از کم اہم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے جو خدشہ ان کو محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر کا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر 8 فروری 2024 کے انتخابات پر آپ اٹیک کریں. تو آپ اس کا اکتوبر نومبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آپ کیا واقعی اٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں ہماری پٹیشن جو ہے 27 فروری کو موو ہو چکی ہوئی ہے. نہیں، وہ تو حامد صاحب نے یاد نہیں کرایا نا. وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ حامد صاحب آپ آتے ہیں ہمارے پاس عدالت میں، یاد تو کرا دیتے. ہم تو لکھتے رہتے ہیں ان کو، ہم بارہا ہم نے یاد دہانی کرائی ہے ان کو، یقین جانیے، لیکن وہ نہیں فکس ہو رہی. یہ ایک ناانصافی ہے. اس کے علاوہ ہماری 9 مئی کی پٹیشن بھی ان کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں وہ فکس کر رہے. اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوں گی نا، کہاں سے پریشر ہے، کیوں نہیں کر رہے وہ. تو ہم انتظار نہیں کر رہے، ہمارا کیس آلریڈی موجود ہے سپریم کورٹ میں. جب بھی جو بھی چیف جسٹس ہوگا وہ مناسب سمجھے گا اس کو فکس کرے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا. الیکشنز تو فراڈ تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ جو انہوں نے اٹیک کا استعمال کیا کہ آپ 8 فروری کے انتخابات پہ اٹیک کریں گے، تو اگر میں وہی لفظ مستعار لوں تو میں کہوں گا کہ آپ تو اٹیک کر چکے ہیں 8 فروری کے انتخابات. اٹیک نہیں کر چکے سر، ہم نے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ایک پٹیشن سبمٹ کی ہوئی ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری کنکلوژن ہے کہ الیکشنز جو تھے وہ فراڈیلنٹ تھے، ان کو لگایا جائے، ان کے بارے میں انکوائری کرائی جائے. یہ ہے مؤدبانہ طریقے سے. صحیح ہے. ویسے تو خیر آپ نے خود بھی کہا کہ ریٹریٹ کیا حکومت نے یہ جو پارٹی بین کرنے کا کی ایک پریس کانفرنس کی تھی، ایسا لگتا ہے کہ پوری مشاورت نہیں ہوئی، پوری طرح سے غور و خوض نہیں ہوا، جلد بازی میں کر دی، پیچھے ہٹنا پڑا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اس پہ جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا تھا اس میں ایک ممنوع فنڈنگ، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس بھی تھا. اس کا کیا سٹیٹس ہے اس پر؟ ممنوع فنڈنگ اگر ہوئی بھی ہے، اول تو ہوئی نہیں ہے. اگر ہوئی بھی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہی آپ نے چلنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ پارٹی کے اوپر فائن کر دیجیے، اور قانون یہ کہتا ہے یا وہ تمام اماؤنٹ جو کہ آپ کے مطابق ممنوع فنڈنگ کے ذریعے آیا ہے اس کو کانفسکیٹ کر لیجیے. قانون کہیں یہ نہیں کہتا کہ پارٹی کو بین کیا جا سکتا. پڑھ لیجیے اس کو سر. یہ تو ہے، یہ صحیح ہے آپ کی بات. اس میں تو جو نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا ہے، وہ تو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اس نوٹس میں تحریک انصاف کو نوٹس کیا گیا، اس میں اکاؤنٹس مینشن ہوئے ہیں کہ ان اکاؤنٹس سے آپ کو جو فنڈنگ آئی ہے وہ صحیح نہیں آئی ہے، کیوں نہ اس کو ضبط کر لیا جائے. کر لیں، وہی ہے نا، دیٹ از دی میکسیمم دے کین ڈو. ضبط کر لیں. اس کو کنکلوڈ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تحریک انصاف نے وہ نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے. ہم بارہا ان کو درجنوں دفعہ ہم ان کو اپلائی کر چکے ہوئے ہیں، ان کو اپلیکیشنز دے چکے ہوئے ہیں کہ جی آپ اس کو کنکلوڈ کریں. وہ ایک رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک بڑی ہی ریلیونٹ مثال دیتا ہوں. خان صاحب کا جب چوتھا کیس فری ہو رہا تھا تو ہم سب لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے کہ نہیں، یہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے، اور ہماری کنکلوژن یہ تھی کہ ابھی یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں. سو جس دن وہ انہوں نے باہر آنا تھا، ٹیکنیکلی ہی شوڈ ہیو بین فریڈ، روبکار ایشو ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ ان کو توشہ خانہ میں پکڑ لیا گیا اور ان کو 9 مئی کے کیسز کے سلسلے میں ان کو گرفتاری، تو 2 گرفتاریاں ڈال دی گئی. ٹھیک ہے، یہی چکر یہاں ہے.
انہوں نے اس کو ہینگ کیا ہوا ہے, اپنے پاس رکھا ہوا ہے تاکہ بوقت ضرورت پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر سکیں. ہم تو چاہتے تھے کہ آپ انصاف کریں, جو بھی آپ کا قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہ دیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا, کیا ہم اس کو ریویو کروائیں گے یا ہم جو وہ کہتے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں. سو پارٹی بین ہونے کا اسد صاحب کہیں بھی میرے بھائی کوئی ذکر نہیں ہے قانون میں. صحیح ہے. اچھا رؤوف صاحب, آپ خود بھی آپ جانتے ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیا حکومت کی اسٹریٹجی کہ عمران خان جس دن ایک کیس سے ختم ہوتے ہیں 12 ایف آئی آر ہیں, ان کو 12 گرفتاریاں اور ڈال دی جاتی ہیں. یہ طریقہ تو شاید حکومت کے پاس ہمیشہ موجود رہے گا کہ جس دن وہ 12 سے نکلیں گے اس دن 2 اور ڈال دی جائیں گی, 4 مہینے کے لیے وہ اور اندر چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیگل اسٹریٹجیز کے تحت تو عمران خان کو ریلیز نہیں کرایا جا سکتا. لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ ہی ریلیز کرائیں گے. ایگزاسٹ ہو جائیں گے یہ, ان کے اوپر پریشر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل بڑھ رہا ہے. میں آپ کو وہ بہت چیزیں گنوا سکتا ہوں جس کے ناطے ان کے اوپر پریشر بہت بڑا ہوا ہے, ان کے لیے آپریٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور پریشر پڑے گا. ابھی تو یہ جب جولائی کے بل آئیں گے اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوئے گی اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا ہے کہ آلریڈی شروع ہو گیا, ملک کے مختلف حصوں سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ بل جلا رہے ہیں اور ابھی تو 3 مہینے کے لیے پرائم منسٹر نے ریلیف دے دیا ہے. وہ تو آپ کسی کو کال میں لائیں تو اس میں سے ٹیپ چلتی ہے 50 ارب روپیہ حکومت. وہ بڑی بری آواز سننی پڑتی ہے میرے بھائی. پرائم منسٹر صاحب 200 یونٹ تک کے لوگوں کو ریلیف کیا ہے نا. اصل جو لوگ جو لوور مڈل اور مڈل میں آتے ہیں نا وہ 200 یونٹ سے زیادہ کرتے ہیں. غریب کا تو وہ نہیں, وہ لوگ نکلیں گے, سب لوگ نکلیں گے جن کو بچوں کی فیس نہیں ہے, جن کے پاس جو اپنی چیزیں بیچ کے یہ بل ادا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک میسو پولیٹیکل ایجوٹیشن میں فورس ہی کر رہا ہوں جس کو حکومت ود اسٹینڈ نہیں کر سکے گی. آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں ایجوٹیشن کے لیے؟ ہم بھائی 5 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جلسوں کی اجازت دی جائے. وہ تمام کیسز ملک کے مختلف شہروں میں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ہائی کورٹس میں ہیں, پروونشل ہائی کورٹس میں ہیں. ہمیں پہلا ایک اجازت ملی تھی ترنول میں اور وہ اجازت 24 گھنٹے کے بعد واپس لے لی گئی تھی. اس سلسلے میں اب جج صاحب نے جو ایڈجوڈیکیشن کی ہے اس میں کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر بیٹھ کے تاریخ مقرر کریں, اور اب تاریخ مقرر کر کے اگر آپ نے واپس لی تو میں آپ کو کنٹیمپٹ میں لوں گا. سو یہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پارٹی کا جو موڈ ہے وہ بھی بدل چکا ہوا ہے. اب ہم نے این او سی کا انتظار نہیں کرنا, اپلائی کریں گے, وی ول کمپلیٹ دا فارمیلٹیز. لیکن اگر ہمیں نہیں دیں گے اجازت, جے یو آئی کوئی این او سی نہیں لے رہی ہے, جماعت اسلامی کوئی این او سی نہیں لے رہی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بغیر این او سی کے جلسہ کر رہی ہیں, تو ہم بھی چلے جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. ہم اپنے جلسے وہ کرنے شروع جا رہے ہیں بغیر اجازت کے کریں گے. بالکل کریں گے. یہ قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات یہ قانون سے وہ جے یو آئی نے بھی لیا ہوا ہے, جماعت اسلامی نے بھی لیا ہوا ہے. وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کریں گے. ہمارا ارادہ ابھی بھی یہی ہے. 5 مہینے سے ہم انتظار کر رہے ہیں, 5 months we have been trying کہ ہمیں کوئی اجازت مل جائے. تو obviously ہم نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ہمیں اجازت آج کل یا پرسوں نہیں دیں گے. کچھ اینالسٹس کا خیال ہے جس میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق, یعنی آپ کی جماعت میں بھی رہے ہیں, میں نام نہ بھی لوں فواد چودھری کا تو بھی چلے گا, لیکن یہ ان سمیت کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی اسٹریٹجی, پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹھیک نہیں بن رہی, اس سے بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے. جی, ہماری جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے میرا خیال انڈر دی سرکمسٹانسز اس سے بہتر اسٹریٹجی بن نہیں سکتی ہے. ہماری اسٹریٹجی جو ہے پیپل فوکسڈ ہے, پیپل سینٹرڈ ہے. جو ہمارے لوگ کہیں گے, جو ہمارے فالوورز کہیں گے. فرق ہے نا سر, اس وقت تو جو اسٹریٹجی بن رہی تھی عمران خان صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, چاہے وہ کسی کے آگے لیٹنے کی بات ہو یا نہ ہو, عمران خان کی مرضی سے ہو رہا تھا. ایڈوائس کی بات کر رہا ہوں میں, ایسی لوگوں کی جو ایڈوائس تھی میں اس کی بات کی ہے. غلط ایڈوائس پرائم منسٹر کو غلط ایڈوائس ہوتی رہی, دیتے تھے. وہ چھوڑیے, اٹس آل ان دا پاسٹ. میں چاہوں گا کہ ہم نہیں, میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ آپ وہ ویری کائنڈ, بہت مہربانی آپ. لیکن آج جو ایڈوائس ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو وہ ٹھیک ہو رہی ہے. میری اپنی ذاتی اپریزل میں, چونکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں, میرا خیال ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے جو اسٹریٹجی بن رہی ہے وہ ٹھیک, بالکل ٹھیک سمت میں ہم جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو اب تک ساتھ ملا لیا گیا ہوتا, جماعت اسلامی کو ملا لیا گیا ہوتا, تو تحریک انصاف ایک ڈفرینٹ فورس ہوتی. اس میں کچھ حد تک صداقت ہے, میں کنسیڈ کرتا ہوں, لیکن وہ ہو رہا ہے, ہو جائے گا. دیر شاید ہو گئی ہے لیکن ہو جائے گا. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں دیر ہو رہی ہے؟ مولانا کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ دونوں طرف سے خدشات تھے, کچھ دونوں طرف سے ریکٹیفائی کرنے کے لیے. پھر وہ کچھ لوگ ان کے حج پہ چلے گئے تھے, پھر یہ شورا کا چکر آ گیا. میرا خیال ہے کہ موسٹ پرابیبلی شورا کے فوراً بعد بات چیت ہو جائے گی. آپ جو اس وقت حالات ہیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے بھی تنگ ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب اجازت نہ ملی تو آپ جلسے بھی کریں گے, آپ کیا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا اگلے 3-4 مہینے میں دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے جی کہ سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہوگا, بہت تیزی سے بدلے گا. حالات ان کے کنٹرول میں آلریڈی نہیں رہے.
اب صرف ہٹ ٹرپی ہیں اور ضد ہے اور کچھ نہیں ہے، اور شاید کچھ نفرت کی دیواریں بھی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے، لیکن یہ سب کچھ گر جائے گا، یہ لوگ بالکل مسمار ہو جائیں گی، یہ بالکل چینج ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی فورسز ہیں، جو بھی پاور ویلڈرز ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کو ہونے دیں، بلکہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں، کیونکہ ملک کو اسٹیبلائز کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی ضرورت پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈنگ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی یہ ہے، اس کے بعد بغیر ملک آگے جا نہیں سکتا۔ جو آنے والے دن ہیں وہ IMF کے قرضے کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی، بہت مسئلے ہوں گے، سو اس لیے چاہیے کہ جتنی جلدی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے اتنی ہی بہتر ہے، کنسنسس کے ساتھ۔ دیکھیے اس وقت آپ کو IMF کے ساتھ باقی کوئی بھی ملک نہیں دے رہا، IMF والوں نے بھی کنڈیشن لگا دیا، I'm sure you must آپ کے ڈیفینیٹ ٹیل میں ہوگا، انہوں نے کہا ہے جی کہ جب تک یہ کولیٹرل آپ کو مطلب پرومسز نہیں ہوں گے، آپ کو فائنینشیل ایڈ نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم ریلیز نہیں کریں گے پیسے، یہ ان کے ساتھ ہے۔ سو ابھی تک کولیٹرل جو سپورٹ ہے آپ کو، فائنینشیل سپورٹ، میری انفارمیشن کے مطابق اس میں سے کوئی بھی کمٹمنٹ نہیں ہے۔